السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیو، دوستو، عزیزو اور بزرگو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے دنیا میں انسان کو جو کچھ دیا ہے وہ سب اللہ کی امانت ہے، اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اور اللہ ہی اس کو جب چاہتا ہے لے لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے جتنا دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے روزی میں کشادگی پیدا کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے۔ یہ سب کچھ اسی کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ روزی کی کمی اور زیادتی اس کا تعلق میری محنت سے ہے، تو یہ انسان کی بہت بڑی بھول ہے اور دھوکہ ہے۔ روزی کا تعلق محنت سے نہیں ہے، روزی کا تعلق تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ساتھ رکھا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے جتنی دیتا ہے، یہ معاملہ اللہ کا ہے۔ لیکن جس کو جتنی بھی دی ہے اور جس کے پاس جو کچھ بھی ہے، وہ یہ سمجھے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے اور یہ اس کی امانت ہے۔ جان اور مال کو یا جو بھی نعمت اللہ کی طرف سے ملی ہے، اس کو آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں اس کا مالک ہوں اور مجھے اس میں پورا اختیار ہے۔ اختیار کا مطلب یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ میں جیسے چاہوں اسے خرچ کروں، یہ میرا مال ہے یا میری چیز ہے یا میری دولت ہے، میں جس طرح چاہوں اس میں تصرف کروں۔ ایسا نہیں۔ امانت کا قاعدہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ امانت تو امانت ہوتی ہے، اور اس میں جو کچھ تصرف ہوتا ہے اور اس کا جو استعمال ہوتا ہے، وہ اس کے مالک کی منشا کے بقدر ہوتا ہے۔ جو اس کے مالک کی منشا ہے، اس مالک کی منشا کے مطابق اگر اس کا استعمال ہوگا تو آدمی استعمال کرنے والا امانت دار کہلائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے اس کو امانت قرار دے کر، کیوں کہ یہ اللہ نے مسلمان کی جان و مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ قرآن کریم میں اس کا اعلان ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ہم نے مسلمان کی جان مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ یہ سودا ہو گیا ہے، یہ اللہ کا ہے۔ اب ہمارے پاس تو اس لیے ہیں کہ اللہ اس کو جہاں چاہے وہاں ہم خرچ کریں۔ یہ ہے اصل چیز۔ اب جان و مال کے استعمال کے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے استعمال کے دو انداز ہیں۔ ایک تو آدمی یہ سمجھے کہ اس کا سب سے بڑا مصرف میری اپنی ذات ہے، میں اپنی ذات پر اپنے خرچوں پر جس طرح چاہوں اس کو خرچ کروں۔ ایک تو طریقہ اور ایک راستہ یہ ہے، اور ایک راستہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے نام پر خرچ کرے، اللہ کے نام پر خرچ کرے، اور اللہ کی خوشنودی والے اور اس کی مرضی والے کاموں میں استعمال کرے۔ اور ایک سب سے زیادہ نقصان والا راستہ یہ ہے کہ آدمی مال کمائے، جمع کرے اور اس کو چھوڑ کر چلا جائے۔
یہ سب سے نقصان کی چیز ہے. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے جنت میں اس کے دونوں جانب سونے کے پانی سے 3 سطریں لکھی ہوئی دیکھی. پہلی سطر میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور دوسری سطر میں لکھا ہوا تھا ما قدمنا وجدنا وما اکلنا ربحنا وما خلفنا خسرنا. جو کچھ ہم نے اللہ کے نام پر خرچ کر دیا گویا ہم نے اس کو آگے بھیج دیا، وہ ہم نے اس کو یہاں پا لیا. اور جو کچھ ہم نے دنیا میں کھا پی لیا وہ گویا نفع میں رہا، اور جو کچھ ہم نے کما کر دنیا میں چھوڑ دیا وہ نقصان میں رہا. یہ جنت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا ہوا دیکھا. تیسری سطر میں تھا امت مذنبۃ و رب غفور، امت گناہگار ہے اور رب بخشنے والا ہے. تو اصل جو چیز ہے وہ اللہ کے نام پر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آزمائش کے لیے بہت سارے احکامات اور بہت سارے حکم دیے ہیں. قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد میں منافقوں کی ایک جماعت تو ایسی تھی جو اسلام سے ہی پھر گئی، اور وہ یہ کہنے لگے کہ اللہ محتاج ہے، نعوذ باللہ، اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کو قرآن کریم میں بیان کر دیا کہ وہ ایسا سمجھتے ہیں اور ایسا کہتے ہیں. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ نے سن لیا ان لوگوں کی بات جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں، اس لیے کہ اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے. حالانکہ تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں سے جو کچھ مانگا ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اور اللہ نے اس لیے مانگا ہے تاکہ اس کو بڑھا چڑھا کر اس میں اضافہ کر کے اللہ دے. جیسے ہم اپنے بچے سے جب کوئی چیز اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو اس کے ہاتھ میں جو چیز گئی ہے وہ اس کی اپنی ملکیت نہیں ہے، وہ تو باپ ہی نے دی ہے، ماں ہی نے دی ہے. لیکن باپ کہتا ہے لاؤ بیٹا ہمیں بھی دو گے، اور اگر بیٹا دے دیتا ہے اور بچہ اپنے ہاتھ کی چیز باپ کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے تو باپ انتہائی خوشی اور پیار اور محبت کا اظہار کرتا ہے، اور اس سے زیادہ جو بچے نے اسے دیا ہے یا بچے سے جو اس نے مانگا ہے اس سے نہ معلوم کتنا زیادہ انعام اس خوشی میں بچے کو دیتا ہے. حالانکہ بچے سے مانگنا اس لیے نہیں ہے کہ باپ محتاج ہے یا باپ کے پاس نہیں ہے، وہ تو بچے کو کچھ زیادہ دینے کے لیے، انعام دینے کے لیے، یا بچے کو آزمانے کے لیے، اس لیے کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچوں کی اچھی تربیت کریں، اس کو آزمانے کے لیے ایسا کرتے ہیں. اللہ بھی اپنے بندوں کو آزماتے ہیں کہ میرے نام پر میں نے ہی دیا ہے، اب میرے نام پر کون خرچ کرتا ہے. تو میں نے عرض کیا قرآن کریم کی جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک تو وہ لوگ تھے منافقین جو اسلام ہی چھوڑ بیٹھے، اور ایک صحابہ اکرام کے سچے مسلمانوں کی وہ جماعت تھی جنہوں نے اس آیت کو غنیمت سمجھ کے اللہ کے نام پر خوب خرچ کرنا شروع کر دیا. ایک صحابی ہیں ابو دحدہ رضی اللہ عنہ، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے. اللہ کے نبی، میرے 2 باغ ہیں اور میں اللہ کو دینا چاہتا ہوں اپنے دونوں باغ، کھجوروں کے باغ ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہے تمہارے پاس کہ نہیں، بس صرف یہی ہے. آپ نے فرمایا ایک باغ اپنے پاس رکھو
اپنے بیوی بچوں کی ضروریات کے لیے اور ایک باغ کو اللہ کے راستے میں دے دو. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ گواہ ہو جائیں, میرے ان دونوں باغوں میں جو سب سے اچھا باغ ہے میں اس کو اللہ کے نام پر دیتا ہوں تاکہ اللہ مجھے اس کے بدلے میں جنت میں باغ دے دے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اور یہ کہا تمہارے اس کہنے کے بعد اللہ نے جنت میں تمہارے لیے اعلیٰ قسم کی کھجوروں کے باغات تیار کر دیے. گھر گئے, ام دحدہ جو ان کی اہلیہ تھی ان سے کہا کہ میں نے یہ باغ اللہ کے نام پر دے دیا ہے اس لیے کہ اس میں سب سے زیادہ کھجوروں کے درخت ہیں, 600 درخت ہیں کھجوروں کے جس میں اعلیٰ قسم کی کھجوریں آتی ہیں, میں نے اس کو اللہ کے نام پر دے دیا ہے, اب یہاں سے چلو اور دوسرے باغ میں ہم اپنا وہیں رہائش رکھیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اور گھر میں بیوی بھی, کیونکہ وہ بھی صحابیہ تھیں, دیندار تھیں, انہوں نے جب یہ خبر سنی کہ میرے شوہر نے اپنے دونوں باغوں میں سے اچھا باغ اللہ کے نام پر دے دیا ہے تو ربح بیعک, کہنے لگی اللہ تمہیں تمہاری یہ خرید و فروخت مبارک کرے کہ تم نے اللہ کے نام پر دے دیا ہے, اور اللہ برکت دے تمہاری اس خرید پر جو تم نے اس کے بدلے میں خریدا ہے, یعنی جنت کا باغ خریدا ہے تم نے اس کے بدلے. یہ انداز تھے صحابہ کرام کے کہ اللہ نے دیا ہے تو اللہ کے نام پر خرچ کرنا ہے, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے نام پر خرچ کرے گا اللہ اس کو دنیا میں بھی برکت کے ساتھ لوٹائیں گے, اور آخرت میں تو اس کا نہ معلوم کتنا گنا بدلہ اللہ اس میں اضافے کے ساتھ اس کو بڑھا چڑھا کر لوٹائیں گے. قرآن کریم میں اللہ نے مثال دی ہے, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ, کہ وہ لوگ جو اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ زمین میں ڈالا جائے اور وہ دانہ زمین میں سے ایک پودا بن کر اگے, اور اس پودے کے اندر 7 بالیں اور 7 شاخیں نکلیں, اور 7 شاخوں میں ہر شاخ کے اندر 100 دانے اس کے بدلے میں لگتے ہیں. تو جس طرح ایک دانے کے بدلے کے اندر 700 دانے اس کو ملے, اللہ اس طرح اپنے نام پر کیے ہوئے خرچ کا بدلہ عطا فرماتا ہے. تو دنیا کا معاملہ ہے, اور آخرت کے بارے میں فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ جس کے لیے جتنا چاہتا ہے اضافہ فرما دیتا ہے. آخرت میں کتنی زیادتی کے ساتھ اللہ اس کا بدلہ دیں گے یہ اللہ ہی جانتا ہے. اور یہ سب چیزیں یقین کے ساتھ وابستہ ہیں. صحابہ کرام کو یقین تھا کہ اللہ کے نام پر خرچ کرنا ہے, اس کے بدلے کے اندر ہمیں بہت کچھ اللہ دیں گے, اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ دنیا میں اگر کچھ ملا بھی تو کتنا سا ملے گا, اور اگر اس کے بدلے میں آخرت میں ملے گا تو وہ بہت کچھ ملے گا. اس لیے ایسے مواقع صحابہ کی زندگی میں آئے انتہائی محتاجگی کے, ضرورت کے, لیکن انہوں نے اللہ کے نام پر خرچ کرنے کو اپنی ضرورت میں خرچ کرنے سے زیادہ مقدم رکھا. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے, پتہ یہ چلا کہ ایک مہمان ہیں جس کے بارے میں آپ یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ یہ ایک مہمان آئے ہیں, بتاؤ ان کی آج مہمانی کون کرے گا. حضرت طلحہ ان کو اپنے گھر لے گئے کہ ان کو میں اپنے گھر لے جاؤں گا, سلاؤں گا بھی اور کھانا بھی کھلاؤں گا. اور بیوی سے جا کر کہا کہ گھر میں کچھ کھانا ہے, اس لیے کہ ایک مہمان لے کر آیا ہوں. اس لیے کہ مہمان کی ضیافت کرنا یہ اللہ پر ایمان کی علامت ہے. قرآن حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ, جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے
وہ یقیناً اپنے مہمان کا اکرام کرتا ہے. تو مہمان کا اکرام تو ایمان کی علامت ہے. بیوی نے کہا کہ ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے, صرف بچوں کے لائق تھوڑا سا کھانا ہے. تو کہنے لگے کہ بچوں کو تو ذرا بہلا کر سلا دو, اور یہ جو کھانا ہے یہ مہمان کو کھلائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کھانا مہمان کو کھلایا جاتا ہے یا مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھایا جاتا ہے, اللہ اس کھانے کا قیامت میں حساب نہیں لے گے. ورنہ قرآن کریم میں اللہ نے ہر نعمت کے بارے میں فرمایا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ہر نعمت کے بارے میں اللہ کے یہاں سوال ہو, حتیٰ کہ ٹھنڈے پانی کا گلاس بھی پیا ہے تو اس کے بارے میں بھی سوال ہو. چنانچہ بچوں کو سلا دیا گیا, اور جو کھانا تھا وہ بہت تھوڑا بچوں کے لائق, وہ مہمان کے آگے لا کے رکھا. لیکن بیوی کو پہلے سمجھا دیا کہ دیکھو میں میزبان ہوں اور مہمان ہمارے بغیر مناسب نہیں سمجھیں گے کھانا, تنہا کھانا. لہذا تم چراغ کو درست کرنے کے بہانے سے بجھا دینا تاکہ اندھیرا ہو جائے, اور میں مہمان کے ساتھ کھانے میں بیٹھ جاؤں گا اور خالی ہاتھ دسترخوان تک لے جاؤں گا اور اپنے منہ کے قریب کر لوں گا تاکہ اندھیرے میں مہمان یہ سمجھے کہ میں بھی کھا رہا ہوں, اور مہمان تنہا کھانا کھا لیں گے اور ان کا پیٹ بھر جائے گا. ورنہ کھانا اتنا نہیں ہے کہ میں اور وہ دونوں کھائیں تو دونوں کا پیٹ بھر جائے. اگر دونوں نے کھایا تو مہمان بھوکے رہ جائیں گے, اس لیے میں خالی اشارے کرتا رہوں گا اور وہ کھانا کھاتے رہیں گے. چنانچہ ایسا ہی کیا. صبح کو فجر کی نماز میں جب اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے نماز پڑھنے کے لیے, اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جیسے ہی وہ مسجد میں داخل ہوئے آپ نے ان کا استقبال کیا اور مبارکباد دی. طلحہ, رات کا تمہارا مہمان کے ساتھ کا برتاؤ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے تمہاری شان میں اور تمہاری تعریف میں قرآن کی آیت اتار دی, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, کہ یہ لوگ مہمانوں کو دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں باوجود اس بات کے کہ خود محتاج ہوتے ہیں, خود ضرورت مند ہیں, لیکن اس کے مقابلے میں خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلایا, بچوں کو بھوکا رکھ کر دوسروں کو کھلایا. یہ صحابہ کرام کے انداز تھے, کیونکہ جانتے تھے کہ دنیا کے اندر ایک وقت بھوکے رہ گئے تو کیا ہے, اللہ دوسرے وقت دے دے گا. لیکن اگر اس کے بدلے کے اندر جو اللہ آخرت میں انعام دیں گے اور نعمتیں دیں گے اور جو اس کا بدلہ ملے گا وہ یہاں کی نعمتوں سے نہ معلوم کتنا زیادہ ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, دونوں کے دونوں میں مقابلہ رہتا تھا کہ کون زیادہ نیکیوں میں آگے بڑھے, کون زیادہ اللہ کے نام پر خرچ کرے. غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو خرچ کرنے کی ترغیب دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور گھر میں جو کچھ تھا وہ سب ایک پوٹلی میں باندھ کر اللہ کے نبی کی خدمت میں لا کے رکھ دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ لے کر آئے, لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں بڑا سامان لے کر آئے. آپ نے دونوں سے یہ نہیں پوچھا کہ تم کتنا لائے اور تم کتنا لائے, تمہارا سامان کا بیگ چھوٹا ہے اور تمہارے سامان کا بیگ بڑا ہے. آپ نے اس طرح توجہ ہی نہیں فرمائی. آپ نے دونوں سے یہ سوال کیا, بتاؤ گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو. تو ابو بکر کہنے لگے, اے اللہ کے رسول, میں گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کے نام کی برکت چھوڑ کر آیا ہوں, سب لے آیا ہوں. عمر تم کیا چھوڑ کر آئے؟ عمر نے کہا, اللہ کے نبی آدھا چھوڑ کر آیا ہوں, آدھا لے کر آیا ہوں. آپ نے فرمایا, جس طرح تمہارے دونوں کی باتوں میں فرق ہے اسی طرح اللہ کے ہاں تم دونوں کے درجوں میں بھی فرق ہے, کہ جو ابو بکر کا درجہ ہے وہ عمر کا درجہ نہیں ہے.
عمر اس کے بعد میں. اسی لیے روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ موجود ہیں. اندھیری رات ہے, آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں, اندھیری رات میں بہت زیادہ صاف ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا, اللہ کے رسول, کیا دنیا میں کوئی آدمی بھی ایسا ہے جس کی نیکیاں اتنی ہوں جتنے آسمان پر ستارے ہیں؟ ہے کوئی ایسا آدمی؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں. فوری طور پر حضرت عائشہ کے دماغ میں یہ بات آئی کہ میرے والد ابو بکر چونکہ اللہ کے نبی کے سب سے زیادہ قریب ہیں اور اسلام کو اپنانے میں اور مسلمان ہونے میں سب سے پہلے ہیں, تو شاید اللہ کے نبی میرے والد کا نام لیں گے. تو اللہ کے نبی سے پوچھنے لگی, اللہ کے نبی وہ کون خوش نصیب ہے جس کی نیکیاں اتنی جتنے آسمان پر ستارے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ عمر فاروق ہے. حضرت عائشہ کہنے لگی, اے اللہ کے رسول, میرے والد, ان کی نیکیاں کتنی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, عائشہ تیرے تو باپ کی ایک رات کی نیکیاں اس آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں. ایک رات کی نیکی, اور وہ رات جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مکہ مکرمہ میں دشمنوں کے درمیان میں سے نکل کر ہجرت کرنے کی رات, کہ تیرے باپ کی تو ایک رات کی نیکیاں اس آسمان کی ستاروں سے زیادہ. دونوں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے, خرچ کرنے میں آگے بڑھ جائیں, نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں. جیسے ہمارے مال کی حرص ہوتی ہے کہ وہ میں اس سے کاروبار میں آگے بڑھ جاؤں, میں اس سے مکان بنانے میں آگے بڑھ جاؤں, میں اس سے گاڑی خریدنے میں آگے بڑھ جاؤں, میں اس سے دنیا کی فلاں چیز میں آگے بڑھ جاؤں. صحابہ میں دوڑ ہوتی تھی کہ میں فلاں سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں. صحابہ کی جماعت اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی, کہنے لگے, اللہ کے رسول, ہمارے جو مالدار بھائی ہیں وہ تو نماز روزے میں تو ہمارے ساتھ شریک ہیں, نماز وہ بھی پڑھتے ہیں, ہم بھی پڑھتے ہیں, روزہ وہ بھی رکھتے ہیں, ہم بھی رکھتے ہیں. یہ بدنی جو عبادتیں ہیں اس میں تو ہم اور وہ دونوں برابر ہیں, لیکن چونکہ وہ مالدار ہیں, صدقہ ہے, خیرات ہے, یتیموں کی مدد ہے, غریبوں کی مدد ہے, اللہ کے راستے میں اور بہت ساری جگہ مال خرچ کرنا ہے, اس میں وہ ہم سے آگے بڑھے ہوئے ہیں. ہمارے پاس مال ہی نہیں ہے, ہم کہاں خرچ کریں؟ تو ان چیزوں میں وہ نیکیوں میں ہم سے آگے ہو گئے. کوئی راستہ ایسا بتائیے نا کہ ہم بھی ان کے برابر ہو جائیں نیکیوں میں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم سبحان اللہ, الحمدللہ, ولا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, یہ تسبیح کثرت سے پڑھا کرو, اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو. اور فرمایا اگر تم اس کو کثرت سے پڑھو گے تو جو تم سے پہلے ہیں تم ان کے برابر پہنچ جاؤ گے, اور جو تمہارے بعد ہیں وہ تمہارے برابر نہیں آ سکیں گے, مگر یہ کہ وہ بھی اس کام کو کریں گے. فقراء صحابہ نے یہ عمل شروع کر دیا, لیکن اس زمانے کے مالدار بھی ایسے تھے کہ ان کو خبر لگ گئی کہ فقراء صحابہ اور غریب صحابہ کی جماعت اللہ کے نبی سے ایک عمل معلوم کر کے آئی ہے, اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں اللہ کے ذکر کی ترغیب دی ہے, اور فرمایا کہ یہ ذکر ان کی نیکیوں میں ہمارے خرچ سے زیادہ نیکیوں میں اضافہ کرے گا. تو مالدار صحابہ نے بھی اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا اور خوب تسبیحات کو پڑھنا شروع کر دیا. غرباء صحابہ کو پتہ چلا کہ انہوں نے بھی شروع کر دیا, تو اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کہنے لگے, اللہ کے نبی, ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی سن لیا جو ہم پوچھ کر گئے تھے, اور انہوں نے بھی یہ عمل شروع کر دیا. آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ تو اللہ کا فضل ہے, اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے.
یہ اصل چیز ہے کہ آدمی دنیا کے اندر ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے، بجائے اس کے کہ دنیا کی چیزوں میں آدمی آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ دنیا کی چیزیں فانی ہیں، یہاں رہ جائیں گی یا زیادہ زیادہ اپنی ضروریات پر خرچ ہو جائیں گی، لیکن اگر اللہ کے نام پر لگا دیا تو اللہ کی بینک تو ایسی ہے جہاں کوئی خطرہ ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کا اعلان ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اور جو اللہ کے یہاں چلا گیا اور اللہ کے نام پر خرچ کر دیا وہ باقی رہنے والا ہے۔ اللہ اس میں اضافے کے ساتھ قیامت میں تمہیں واپس کر لے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا